انشاءاللہ مختصر وقت میں یہ ہماری تقریب جو ہے اختتام پذیر ہوگی، زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کریں گے، نہیں کریں گے تو کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے لیے بڑا ہی سعادت کا موقع ہے کہ ہماری اس مسجد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ حافظ صاحب اور سامع صاحب اور جتنے بھی پیچھے نمازی ہیں، مقتدی ہیں، جنہوں نے قرآن سنا، جتنے وقت کے لیے بھی سنا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس سے بڑا تمغہ، اس سے بڑا اعزاز کائنات میں کوئی نہیں۔ قرآن سننے کا جن کو موقع ملا، قرآن سنانے کا جن کو موقع ملا، اس سے تب بڑا تمغہ، اس سے بڑی ڈگری کسی کے پاس نہیں، تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے۔ اتنا بڑا یہ تمغہ ہے، اتنی بڑی یہ ڈگری ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنا ہوگی۔ اس کی قدر یہی ہے کہ آئندہ سال بھی قرآن پاک سنانے کی اور سننے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو ہم قرآن سنیں گے، اور جو حفاظ ہیں انشاءاللہ وہ قرآن سنائیں گے۔ پکی نیت کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اس مہینے میں کافی سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں حضرت خدیجہ، یہ کوئز مقابلے کے حوالے سے میں کچھ باتیں یعنی سوالوں کے جواب بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی بوٹی نہیں لگانے دیتا، میں خود کہتا ہوں کہ نقل مار لو۔ 10 رمضان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا، اور 17 رمضان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے، اور 17 رمضان کو ہی غزوہ بدر واقع ہوا، اور 18 رمضان کو چیف آف آرمی سٹاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس آف مدینہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 27 رمضان جو آج کا دن ہے، 27 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ پاکستان بنا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آج جڑے بہانے لاندے نا، وہ مینوں تو آ مجبوری ہے، تو مینوں آ مجبوری ہے۔ وہ جڑے پاکستان بنانے واسطے آئے سی، تے وہ یہ نہیں کہ اتوں ایئرپورٹ تے جہاز بیٹھے تے اتنے آ گئے ہیں، 27 کو سویر کو چلے تے شام کو منارے پاکستان تے آ گئے۔ انج نہیں ہویا، پر 2 مہینے کے 3 مہینے گئے، مہینے کا سفر کرنا پیا انہوں نے، تو روزے بھی انہوں نے رکھے۔ جنہوں نے غزوہ بدر کی جنگ لڑی ہے نا، تو انہوں نے ایکو دن نہیں کہ انہوں نے کمرے 'چ بہ کے بیڈ روم یا دفتر 'چ بہ کے ریموٹ دے بٹن دبایا، تے ادھر میزائل چلے، تے بمب چلے، تے وہ جناب مکے والوں جہنم حاصل کرتا، ابو جہل کا قتل ہو گیا۔ نہیں، انج نہیں ہوا، بلکہ بڑا لمبا چوڑا سفر کیتا، بڑیاں دعاواں منگیاں، اور یہ روزے نے حالت فتح مکہ دے ہے۔ وہ بھی کوئی اے نہیں کہ بھئی ڈائیو چلتی ہوئے تو بیٹھے تے جناب فتح مکہ ہو گیا۔ پیدل کوئی گھوڑیاں تے کوئی اونٹاں تے بہ کے تے وہ مکے گئے، اور بڑے حشاش بشاش شان و شوکت نال مکہ فتح ہویا۔ یہ سارا نظام انج ہویا۔ یہ سارا دعوت دیتا کہ کسی بھی حال سے روزہ نہیں چھڈنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اچھا اچھا اچھا، کسی بھی حالت سے روزہ نہیں چھڈنا چاہیے۔ بڑے بڑے بہانے آن گے، لیکن وہ جڑے نبی علیہ السلام کے سامنے مشکلات سی نا، انہوں نے سامنے کوئی بہانے نہیں ہے۔ اس واسطے کوئی بہانے نہ لایا کرو نماز واسطے، روزے واسطے اور دین کے کاماں واسطے، ہیں ایک کر گزریا کرو۔ یہ جب مرنا نا، پھر یہ پتہ لگنا بھی یہ کنے قیمتی اوقات سیگے، تے کنے قیمتی سارے پیسے بن گئے، کنے قیمتی سارے یہ لمحے بن گئے ہیں۔ اسی ساری اکھاں جڑی زیارت کر رہی ہیں نا، یہ کنے قیمتی ہے وقت۔ یہ اکھاں دی بھی عبادت ہو رہی ہے، کناں دی بھی عبادت ہو رہی ہے، پیراں دی عبادت ہو رہی ہے، ہاتھاں دی عبادت ہو رہی ہے، ساڈے سر دے بالاں دی عبادت ہو رہی ہے، ہر ساڈے دماغ دی عبادت ہو رہی ہے۔ اسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہر طرح کی عبادت دے وچ مصروف۔
اس واسطے یہ جن بھی واقعات دسنے ہور بھی ہون گے میرے جڑے علم چ نہیں ہے یا میں نہیں دس سکیا انہوں کی معلومات کر کے یہاں موضوع سے کتاب پڑھیا کرو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضوع سے کتاباں مل جاتی ہیں انہوں کی سیرت کی وہ پڑھیا کرو. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کدو ہوئی ہے 3 رمضان میں تو انہوں نے موضوع سے بھی کتاب الیاس گھومن صاحب نے بھی لکھی سارے پیر صاحب نے یہ لے کے پڑھیا کرو. اسی طرح ہی غزوہ بدر کے موضوع سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضوع سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضوع سے فتح مکہ کے موضوع سے وہ بند کر دو کتاب شاباش بند کر دو ہوں نہیں. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کے موضوع سے اور پاکستان کے موضوع سے یہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. پاکستان کے موضوع سے یہ نام کا ذہن جانا ہوئے گا پتہ نہیں یہ قائد اعظم نے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے کسی اور نے سیاستدان نے نہیں بلکہ سارے پیر و مرشد مولانا الیاس گھومن صاحب نے میرا پاکستان اس موضوع سے کتاب لکھی ہے اور وہ واضح کیتا کہ پاکستان دا ایک تصور کہنے پیش کیتا سی سب تو پہلے اور یہ کہنا دی کاوش کا نتیجہ اور یہ پاکستان کیوں بنایا یہ سارا وہ لکھیا ہوا ہے. یہ کلیاں کلیاں کتاباں مل جاندیاں لٹریچر مل جاتا پی ڈی ایف دے اندر موجود آ. اس طرح میڈیا تے یوٹیوب تے یہ کتاباں ساری موجود آ. یہ پڑھ لیا کرو تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوئے گا نقصان کوئی نہیں ہوئے گا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اور واقع کے مطابق ہے. جو بندہ اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ بلا شک بلا ریب کافر ہے. اس کا اسلام سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے. قرآن پاک اسے کہتے ہیں قرآن پاک کہتے ہیں جس کا اللہ نے کلام کیا جو لوح محفوظ میں تھا اور لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے 23 سالہ عرصے میں نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پر نازل ہوا اور نبی علیہ السلام نے اس کو پڑھا صحابہ نے اس کو لکھوایا اور کتابی شکل میں آج ہماری الماری میں موجود ہے. یہ قرآن ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. جو اس کا منکر ہے وہ کیا ہے کافر ہے. قرآن پاک پر 3 ادوار گزرے ہیں. پہلا دور جب اللہ نے اس کا کلام کیا, دوسرا دور جب نبی علیہ السلام نے اس کی تلاوت فرمائی, تیسرا دور جب صحابہ نے اس کو لکھا. جب اللہ نے اس کا کلام کیا تو یہ کیا بنا کلام اللہ بنا. جب نبی علیہ السلام نے اس کو پڑھا تو یہ قرآن بنا. جب صحابہ نے اس کو لکھا تو یہ کیا بنا کتاب اللہ بنا. اللہ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن ذالک الکلام, یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میرے اللہ کو پتا تھا کلام اللہ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں کرے گا, قرآن ہونے میں بھی کوئی شک نہیں کرے گا. لیکن جب یہ کتاب اللہ بنے گا نا پھر بڑے بڑے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, اس میں شک کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی کہے گا 40 پاروں والا قرآن تھا, حضرت ابوبکر کی بکری کھا گئی ہے, 10 پارے بکری کھا گئی. بھئی بکری بڑی سمجھدار تھی, بکری کو دیکھا کھیت میں پھر رہی ہو ایک جگہ سے کھاتی ہو. جب پھرلی دے اندر بکری ایک جگہ تو کھاتی ہوئے دیکھا کرے وہ کرے اتھے منہ مار دی کرے اتھے مار دی. حضرت ابوبکر کی بکری بڑی سمجھدار تھی کہ وہ 10 پارے کٹھے کھا گئی. عجیب غلط ہے, وہ کٹھے ہی 10 پارے کھا گئی, 3 چھاڑے گئی تو 10 کٹھے ہی کھا گئی. عجیب ہے, کوئی اعتراض کرنے لگ کے بھی کوئی ہے سوچ لیا کرو کہ اے تو کہہ لو بھئی سورہ فاتحہ دیا 1 آیت کھا گئی, سورہ اخلاص دیا 2 آیتاں کھا گئی, سورہ رحمان دیا 5 آیتاں کھا گئی, کوئی سورہ بقرہ دیا 10 آیتاں کھا گئی, کوئی اتھو انہیں کھا گئی. اے تو کوئی چل سمجھ آ جاتی, لیکن کٹھے ہی 10 پارے وہ کھا گئی. سمجھ آنے والی گل ہی کوئی, عقلی طور پہ بھی سمجھ نہیں آتی, نقلی طور پہ تو آندھی کوئی. اس واسطے اللہ تعالیٰ کو پتا تھی کہ کلام اللہ ہونے سے بھی کوئی شک نہیں کرے گا. آج کوئی کہنا کہ کلام اللہ ہونے سے کوئی شک ہے, قرآن ہونے سے بھی کوئی شک نہیں کرے گا. لیکن جب کتاب اللہ بنے گا نا پھر بڑے لوگوں گلیاں چکن گے, کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا. تو اللہ نے پہلے ہی جواب دے دیا ذالک الکتاب, وہ کتاب جس کو ابو بکر لکھے گا, جس کو عمر لکھے گا, جس کو علی لکھے گا, جس کو امیر معاویہ لکھے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک لکھنے والے کوئی ایک آدھ صحابی نہیں تھا, 17 صحابہ تھے. کتنے صحابہ تھے 17 صحابہ تھے. بے شک انہوں نے قرآن پاک
ایک آیت کسی نے لکھ دی، کسی نے 100 آیت لکھ دی، کسی نے پوری صورت لکھ دی، تو بتاؤ وہ سب کاتب وحی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب ایک بندہ جو شروع سے اب تک بیٹھا ہے وہ بھی شامل سمجھا گیا، جو آخر میں آیا وہ بھی شامل سمجھا گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اے شامل نہیں ہے، سب شامل سمجھے گے۔ تو اس لیے جس نے ایک صورت لکھی وہ بھی شامل، کسی نے 10 لکھ دی وہ بھی شامل۔ اسی طریقے سے کوئی صحابی شروع سے مسلمان ہو گیا وہ بھی صحابی ہے، کوئی آخر میں مسلمان ہوا بتاؤ وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ تو اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کتنے صحابہ ہیں جو آخر میں مسلمان ہوئے لیکن ان کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ کاتب وحی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے کہنے پر اسلام کو چھپایا۔ نبی علیہ السلام نے ایک کو نہیں، مکے میں جتنے مسلمان ہوئے تھے سب کو کیا فرمایا تھا؟ ابھی اس کا اظہار نہیں کرنا۔ نماز کے لیے بھی کیا فرماتے تھے؟ ایک جگہ مقرر کی اور فرماتے تھے سب اکٹھے ہو جا کرو۔ آپس میں صحابہ بھی ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تھے کیوں اکٹھے ہوئے، اتنا نبی علیہ السلام نے روکا ہوا تھا، یہ بتانا نہیں ہے۔ آپس میں بھی نہیں بتاتے تھے کیا کس کے لیے آئے، بس آئے جی کام آئے ہیں۔ جب اکٹھے ہو جاتے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھا دیتے۔ تو اتنا تھا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو چھپایا اور فتح موقع کے موقع پر اس کا اظہار کیا تو اس میں کون سا عیب ہے؟ کیا تعجب کی بات ہے؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ جن صحابہ نے اسلام چھپایا یہ نبی کا حکم تھا، نبی علیہ السلام کا حکم تھا، حکم کو مانا انہوں نے۔ نبی علیہ السلام کے حکم کو مانتے تھے صحابہ، اپنی مرضی نہیں فرماتے۔ تو اس لیے عزیز دوستو اور بھائیو، کاتب وحی 17 ہے، خواہ کس نے ایک آیت لکھی، خواہ اس نے 100 آیتیں لکھی، خواہ انہوں نے آدھا قرآن لکھا یا ایک سورت لکھی، وہ سب کے سب کاتب وحی میں شامل ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہمیں ماننا ہوگا۔ تو قرآن پاک کے اوپر یہ 3 ادوار گزرے ہیں۔ اگر یہ چیزیں سمجھ آ گئے تو انشاءاللہ کوئی اعتراض، کوئی بھی جو ہے شبہ باقی نہیں رہے گا کہ یہ قرآن پاک پر 3 ادوار گزرے ہیں، کلام اللہ اور قرآن پاک اور کتاب اللہ۔ کلام اللہ کب؟ جب اللہ نے کلام کیا۔ قرآن کب بنا؟ جب نبی علیہ السلام نے اس کی تلاوت فرمائی، اس کو پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور کتاب اللہ کب بنا؟ جب حضرت ابوبکر عمر عثمان والی، حضرت طلحہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس کو کتابی شکل دی تو یہ کتاب اللہ بنا۔ کلام اللہ ہونے میں بھی کوئی شک، قرآن ہونے میں بھی کوئی شک، اور جو ہماری الماری میں کتاب پڑی ہے اس کے ہونے میں بھی کوئی شک، اس کے اوپر جو شک کرے وہ بھی کافر، قرآن ہونے میں بھی کوئی شک کرے وہ بھی کافر، اور کلام اللہ ہونے میں بھی کوئی شک کرے وہ بھی بے ایمان اور کافر ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کا اختتام کب ہوگا یہ نہیں بتایا، بلکہ بتایا قیامت پر ہوگا۔ کب ہوگا؟ اس کا اختتام قیامت پر ہوگا۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قرآن پاک نے بتایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو فرمایا قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل، ام الحدیث یا ام السنہ، اس طرح ام الکتاب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور ساری حدیثوں کا نچوڑ حدیث جبرائیل ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بخاری شریف کی، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے، اس میں ساری حدیثوں کا نچوڑ، سارے شریعت کا نچوڑ بتا دیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پوچھتے ہیں اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اعمال۔ فرمایا احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تو نیکی اس طرح کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ حالت نہیں بنتی
تو تو نیک اعمال اس طریقے سے کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک ہے نبی کی عبادت، ایک ہے امتی کی عبادت۔ نبی کی عبادت مشاہدہ والی ہے اور امتی کی عبادت غیبوبت والی ہے۔ یعنی مشاہدے والی عبادت کیا ہے کہ نبی اللہ کو دیکھتا ہے اور اللہ نبی کو دیکھتے ہیں، اور امتی کی عبادت کہ امتی اللہ کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ امتی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم عبادت اس طرح کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں جانتا ہوں، جتنا آپ کو علم ہے اتنا مجھے علم ہے۔ کیا مطلب کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اس کی نشانیاں حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ بعض نشانیوں کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، بعض کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ کیا ہے کہ حیا ختم ہو جائے گا، بیٹی جو ہے ماں کی نافرمان ہوگی، سہیلیوں کی فرما بردار ہوگی، بیٹا باپ کا نافرمان اور دوستوں کا فرما بردار ہوگا، چوری ڈاکے زنا شراب یہ سب کچھ عام ہوگا، ظلم زیادتی عام ہوگی، ٹھیک ہے، مال دوسرے کا چھین لیا جائے گا، ہر وقت ہر طرف جو ہے یہی نظام ہوگا۔ یہ ہے علامات صغریٰ۔ علامات کبریٰ کیا؟ ٹھنڈی ہوا کا چلنا، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، طلوع ہونا، ٹھیک ہے، اور آگ کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور جو میں نے آپ کو بتانا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے حوالے سے دو قسم کے نظریات ہیں۔ ایک اہل باطل کا نظریہ ہے۔ اہل باطل کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے امام مہدی علیہ رضوان پیدا ہو چکے ہیں عراق کے شہر میں، اور جب وہ 5 سال کے تھے وہ غار میں چلے گئے، دوبارہ واپس نہیں آئے، صرف غار میں خود ہی نہیں گئے بلکہ وہ قرآن پاک بھی ساتھ لے گئے، 40 پاروں والا قرآن پاک وہ بھی ساتھ لے گئے، وہ نمازیں بھی ساتھ لے گئے، جمعہ بھی ساتھ لے گئے، عیدین بھی ساتھ لے گئے، مسجدیں بھی ساتھ لے گئے۔ اب وہ قرب قیامت جب دوبارہ واپس آئیں گے، نعوذ باللہ، کہ سب سے پہلے وہ جمعہ پڑھنے والوں کو قتل کریں گے، عیدین پڑھنے والوں کو قتل کریں گے، مسجدیں بنانے والوں کو قتل کریں گے۔ بلکہ اس پر بس نہیں ہوئی، بلکہ وہ روزہ رسول پہ جائیں گے اور نبی علیہ السلام کے سفر کے یار، حضر کے سار، جہاد کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے مدینے کے ساتھی، مکے کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے روزے کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے غار کے ساتھی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال کر نعوذ باللہ کوڑے مارے گئے کہ آپ نے میرے آنے سے پہلے یہ کام کیوں کروایا۔ یہ باطل نظریہ ہے، ہم اس باطل نظریے کا رد کرتے کہ نہیں کرتے؟ صرف زبان سے نہیں، عملی طور پر کہ ایسے لوگوں کی محفلوں میں نہیں جانا، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، پھر پتہ چلے گا، پھر نظریے کا پتہ چلے گا۔ یہ نہیں ہے ادھر تو ہم جو ہے اظہار کریں اور ادھر بیٹھ کر جو ہے شوارمے کھا رہے ہوں، ادھر جو ہے ہم جناب ان کے ساتھ کھانے کھا رہے ہوں، ان کے جو ہے جھنڈے پکڑ کر کھڑے ہوں، تو پھر کیا مزہ ہے؟ پھر تو کوئی نظریہ نہ ہوگا نا۔ تو اس لیے ہم اس کا رد بھی کرتے ہیں اور بائیکاٹ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ یہ ان کا باطل نظریہ ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے، جو ان کے ذاکر جو ہے میڈیا پہ بیان کرتے ہیں، اور ہر طرح آپ کو مل جائے گا۔ پہلے تو کتابیں تھی نا، چند مولوی بیان کرتے رہے، اب تو میڈیا موجود ہے، آپ جو ہے اس پر لکھے وہ تقریریں ان کی سامنے آ جائے گی، تحریریں ان کی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے ان کی مساجد نہیں ہے، بس امام بارگاہ ہے، بس مساجد نہیں ہے۔ مساجد ان کے لیے جرم ہے، ڈرتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ قتل کر دیں گے اگر مسجد کا نام لیے۔ اور دوسرا نظریہ اہل حق کا ہے۔ اہل حق کا نظریہ ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، قرب قیامت وہ مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے۔ ان کی نشانیاں جو ہے سیاہ ستہ میں، ابو داؤد، نسائی، دیگر کتابوں میں لکھی ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ناک باریک ہوگی، چہرہ خوبصورت ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا لقب مہدی ہوگا، اور وہ دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ ان کو مہدی کہیں گے، وہ نہیں کہیں گے اپنے آپ کو مہدی، لوگ ان کو مہدی کہیں گے۔
قرب قیامت جب مسلمانوں کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے، تلواریں میانوں سے نکل آئیں گی، قتل و غارت ہو جائے گی۔ اس دوران حضرت امام مہدی علیہ رضوان مدینہ سے چلیں گے اور بیت اللہ میں آ جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ لوگ ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان کر ان کو مہدی کہیں گے اور ان کو بیعت لینے پر مجبور کریں گے۔ پہلے یہ انکار کریں گے، لیکن جب اتنا مجبور کریں گے کہ آپ کو آگے چلنے نہیں دیں گے، پھر آپ بیعت لیں گے لوگوں کی۔ اس بیعت لینے کا چرچا اتنا عام ہو جائے گا کہ شام اور عراق کے عبدال آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے وہاں سے تشریف لائیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر آپ سفر شروع کریں گے۔ جدھر بھی جائیں گے فتوحات ہوتی جائیں گی، ظلم ختم ہو جائے گا، زیادتی ختم ہو جائے گی، اتنا لوگوں کے پاس مال آ جائے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ تو یہ ہوگا نظام۔ پھر آپ جو ہے اسی طرح سفر کرتے کرتے کہاں جائیں گے؟ آپ جو ہے ملک شام میں تشریف لائیں گے۔ شام کی دمشق کی جامع مسجد میں آپ فجر کی نماز کی امامت کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے۔ اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ اسی اثناء حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لے کر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے پر جو ہے اتریں گے۔ وہاں سے آپ کو سیڑھی لگا کر نیچے اتارا جائے گا اور وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی امامت میں نماز فجر ادا کریں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی، کہتے عیسیٰ علیہ السلام اب نبی بن کر نہیں آئے بلکہ امتی بن کر آئے، اور یہ سچے مہدی ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس لیے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 کاموں کے لیے تشریف لائیں گے۔ نمبر 1 دجال کے قتل کے لیے، نمبر 2 خنزیر کے قتل کے لیے، نمبر 3 یہودیت کے قتل کے لیے، نمبر 4 صلیب کو توڑنے کے لیے۔ یہ 4 کام کس کے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ بتاؤ یہ چاروں چیزیں اب باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ چاروں چیزوں کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا کانا جھوٹا ہے سچا؟ مرزا کانا جھوٹا ہے سچا؟ اگر یہ چاروں چیزیں یہ ختم کرتا چلو پھر بھی ہم اس کو نہ مانتے، چلو کوئی کہہ دیتا یار 4 چیزیں اس نے ختم کر دی ہیں، یہ چاروں میں سے ایک بھی ختم کرتا نا، چلو کوئی کہہ دیتا کہ ایک اس نے ختم کر دی ہے۔ چاروں چیزیں، یہودی بھی باقی ہیں، صلیب بھی باقی ہے، خنزیر بھی باقی ہے، دجال نے بھی ابھی نکلنا ہے، چاروں چیزیں باقی ہے۔ تو بتاؤ چاروں چیزوں کا باقی ہونا اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک حضرت امام مہدی غار میں نہیں لے کر گئے بلکہ یہ قرآن پاک یہی ہے، 30 پاروں والا ہی ہے۔ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ امام مہدی علیہ رضوان کا کام کیا ہے؟ حیا دنیا میں پیدا کرنا، ظلم زیادتی ختم کرنا، اور لوگ اس زمانے میں مالدار ہو جائیں گے۔ بتاؤ اب لوگ مالدار ہیں کہ غریب ہیں؟ زکوٰۃ لے رہے کہ نہیں لے رہے؟ ہے سارا نظام۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام کیا ہوگا؟ یہ 4 کام ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو قرآن پاک کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں، جو نعوذ باللہ جو اس مرزا کانے کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی بے ایمان اور جھوٹے ہیں۔ اور مرزا کانے نے بھی جو دعوے کیے ہیں ہر دعوے کے اندر وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اس نے جو ہے سب سے پہلا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اس معاملے کے اندر بھی وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں۔ اور طواف کہاں کریں گے؟ بیت اللہ کا۔ جبکہ مرزا کانا کہاں پیدا ہوا؟ گرداسپور میں، اور ایک دفعہ بھی نہ مدینہ گیا نہ مکے گیا، ایک دفعہ بھی نہ مکے گیا نہ مدینہ گیا، اور مرا کہاں؟ بیت الخلا میں۔ کہاں مرا؟ بیت الخلا میں۔ تو اس لیے ہر اعتبار سے جھوٹا ہے۔ تو ہم اپنے عقائد پہ محنت کریں۔ ہم جو ہے کیونکہ میرا ذوق جو ہے مناظرانہ ہے، عقیدے کا ہے، ہمارا تعلق ایسے علماء سے ہے جو عقیدہ بیان کرتے ہیں، تو اس لیے میں ہر جگہ عقیدہ ہی بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہلوانا یہ میرا ذوق نہیں ہے کہ میری تقریر پر لوگ سبحان اللہ کہیں، بلکہ یہ تو بالکل آستہ آستہ بیان کیا ہے نا۔
تو ایسے ایسے جلسے بھی ہوتے ہیں کہ یہاں پر شروع کیا تو آخر میں بس جیسے وکیل اپنی وکالت کرتا ہے تو ہم بھی اپنے دین اسلام کی وکالت کے لیے عالم بنے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور جتنا بھی لوگ جو ہے ہمارا تعاون کرتے ہیں تو ہم اس کو دین اسلام کی وکالت پہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس پر ہمیں فخر ہے، ناز ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جتنی میں نے باتیں عرض کی ہیں آپ اپنے طور پر بھی ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے شب قدر ہو، شب قدر کی عبادت اصل تو گھر کی عبادت ہے، نبی علیہ السلام گھر کے اندر جو ہے یہ عبادت فرماتے تھے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، گھر کے سارے افراد اکٹھے کر کے صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، درود پاک، جو بھی ہو سکے۔ سنت ہے یہ، سنت اعمال ہیں۔ سنت کو جب چھوڑ دیں گے نا تو پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، نفرتیں پھیلیں گی۔ جب سنت پر چلیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس رات اگر ساری نہیں جا سکتے تو کچھ وقت کے لیے جو عبادت کر لیں، لیکن فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور روزہ بھی نہ چھوڑنا پائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی انشاءاللہ ہمارے بچوں کے درمیان کوئی مقابلہ ہوگا۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ 2 بچیوں کا اور 2 بچوں کا، لیکن چند ساتھیوں کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ایسا نہ کریں، آپ نے 1,000 روپے رکھا ہے تو وہ کم کر دیں، لیکن جو ہے یہاں جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں ان سب کو شامل کریں، اور جو باہر سے ہیں ان میں سے 2 کو شامل کر لیں۔ تو ہم نے یہ مشورہ قبول کر لیا، ٹھیک ہے یہ۔ تو اب 1000 کی بجائے 500 روپیہ ہوگا۔